بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یا ایھا المزمل کی جو تفسیر کر رہے تھے یا اس سے جو نقطے نکال رہے تھے، آگے بیان کرتے ہیں کہ اس مقام کا تقاضا یہ تھا، نقطے نکالتے ہوئے اس مقام کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کی تفصیل بیان کی جائے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے، تو کملی سے اٹھ کر آپ نے کیا کیا، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اتنا کچھ بیان کیا جا سکے۔ یہ اس طرح سے سمجھیں، مولوی حضرات، علماء حضرات، پیر حضرات معجزات بیان کرتے ہیں اور کرامات بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بیان کرتے ہیں، انبیاء کرام کے معجزات بیان کرتے ہیں، اور اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کی کرامات سناتے ہیں لوگوں کو۔ اس سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اب بھی ہیں، تیرے لیے ہیں، تو نے ہی باکرامت بننا ہے۔ صرف یہ نہ سن کہ معجزے کس کس کے تھے، پیچھے ہاتھ کس کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا، تو بھی باکرامت بن جائے گا۔ قدرت تیرے ساتھ بھی چلتی ہے، تو ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے، کسی پر بھروسہ کیوں کرتا ہے، کسی سے سوال کیوں کرتا ہے؟ پیر تجھے اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں تو ان جیسا بن کر دکھا، نہ کہ ان کو ماننے والا کہ ان کی کرامات سنا کر لوگوں کو قائل کرے کہ تم میرے پیر کے مرید ہو جاؤ۔ اس کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر وہ شوق، جذبہ، ذوق پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس ذوق، شوق اور جذبے پر تمہارے ساتھ بھی وہی کرے جو پچھلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے کہانی سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں تمہیں معجزات اور کرامات سناؤں، بلکہ یہ سنانا مقصود اور بتانا، سمجھانا مقصود ہے کہ تم اپنی زندگی میں اس کی محبت ڈال کر، اس کا ذکر ڈال کر ایسے ذاکر بنو کہ وہ تمہارے ذکر کو بڑھاتا چلا جائے اور تمہیں قرب حاصل ہوتا چلا جائے، اور وہی ہوگا جو پچھلوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لحاظ سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کے معجزات گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کر کے چلے گئے، وہ جو داستاں بنا کر چلے گئے، قرآن نے بیان کیا، احادیث نے بیان کیا، سارا کچھ ہوا۔ اب ہم نے وہ نہیں سنانا، ان کی محبت کو جذب کر کے ادھر سے نکالنا، ہمارے اندر سے نکلے گا۔ یہ فیضان نبی ہمارے اندر سے ہی نکلے گا۔ اگر فیضان نبی بند ہے تو تیری روحانیت رکی ہوئی ہے، اگر تیری روحانیت چل رہی ہے تو تیرے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے جو فیضان نبی کا مقصد ہے۔ اس لیے حضور کے فیضان کا مقصد بھی یہی تھا کہ فیض جب ملے گا تو وہی کچھ کرے گا جو حضور نے کر کے دکھایا، عملی ثبوت دے گا، عمل کر کے دکھائے گا، صاحب شرع کے اوپر چل کر، شریعت کے اوپر چل کر تو بھی ظاہر شرع اور باطن با خدا بناتا چلا جائے گا۔ اس لیے کمال تیرے اندر پیدا ہونا ہے، کہانیاں مت سنا، کچھ کام کر کے دکھا۔ فرمانا کہ ان کارناموں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے تو عمر جاوداں بھی ناکافی ہے، نہیں کافی، مطلب کہ کتنا کریں گے؟ آپ روزانہ کسی کے ساتھ میٹنگ کریں، وہ اپنے دکھڑے بیان کرے گا، اپنی کہانیاں سنائے گا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں، کوئی نہیں مرتا بیٹے، سارے زندہ رہتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی نہیں مرتا۔ اگر کوئی کہنا کہ مر جائے گا، مرتا نہیں ہے، اصل میں ہماری راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں، راہ پر چلنے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، ہم خیال نہیں ہوتے، اس لیے مرتا کوئی نہیں ہے۔ ہم ترس کھا لیتے ہیں اور ان کو مزید ایسا ہی بنا رہنے دیتے ہیں، بلکہ ترس نہیں کھانا، ان کو پیروں پہ کھڑا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ان کو بھی تو وہی کرنا ہے نا جو تم نے کیا، اور جس منزل کی تلاش میں تم ہو وہ بھی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرید سے کام نہ لینا بھی ظلم ہے، کہ تم ان کے اندر کی صلاحیت مار کے رکھ دیتے ہو۔ ان کے اندر کی صلاحیت بھی تو اوپر کے سامنے آنی چاہیے۔ اس لیے سب کچھ ہوگا اگر تو سچا ہے، اور کوئی رونا نہ سن کسی کا، غور و فکر کر،
اس کی ترتیب نکال. جب ترتیب نکالے گا خود ہی سیدھا ہو جائے گا. جب 2-4 سوال کیے جائیں گے نا تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا. میں نے اکثر کہا ہے کہ میں نے کسی کو بھوکا مرتے نہیں دیکھا کہ روٹی کھانے کو نہ ملی ہو. میں نے نہیں دیکھا. پریشانیاں اپنی جگہ پر ہوں گی لیکن روٹی کھائے بغیر کوئی زندہ ہے، یہ عجیب بات ہے. اس لیے اپنے اوپر یہ کہنا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس فیلڈ سے گزارا ہے. تم بھی اگر گزرو گے تو ایسے ہی کرنا جیسے میں نے کیا ہے. اس کا مطلب سنانے کا مقصد، فرض کریں میں کوئی کہانی سناتا ہوں اپنے گھر کی، ادھر کی، مرشد کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں اس فیلڈ سے گزرا ہوں، میں نے اس پر قابو اس طرح سے پایا، اس طرح سے عمل کیا. تم بھی کر کے دکھاؤ. سینہ بسینہ فیض لینے کا مطلب بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ یہ سینے کا فیض سینے میں چلا گیا، کان سے بات سنی، اندر داخل ہو گئی، اندر میں جا کے اس نے کوئی کیا کہتے ہیں بیج جیسے بویا گیا تو اس نے کوئی تناور درخت بن کر دکھایا. اس لیے اندر ہی ہے سب کچھ، تمہارے اندر ہی سب کچھ ہے. جو باتیں یہ بچہ سن رہا ہے اس کا مطلب کچھ تو اندر گیا نا کانوں کے ذریعے سے. جب اندر گیا تو کچھ نہ کچھ تو بنے گا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی میں بھی ہاتھ ڈال دے تو وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. پانی میں بھی ہاتھ ڈال لیں تو وہ برکت والا ہو جاتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ جس کے اندر حضور کی بات آ جائے تو وہ بابرکت نہیں ہوگا. حضور کی بات کو اندر لائیں بابرکت بننے کے لیے. اس کو چکما نہ دیں، نکالیں نہ. یہ نہ کہ میرے لیے نہیں ہے، مولوی کے لیے ہے. یہ نہ کہ میرے لیے نہیں، پیر کے لیے. سب سے زیادہ قیمتی وہ مرید ہے جو راہ حق پر چلتے ہوئے شرمائے نہ، گھبرائے نہ اور ہمیشہ لڑتا ہی جائے. کیونکہ منزل کا راہی تو وہ ہے نا. اس لحاظ سے جب وہ چلتا چلا جائے گا، ان بچوں کا کام صرف پڑھنا 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 ہے بس. روٹی کھانی پڑھنا، روٹی کھانی پڑھنا. کھیل 1-آدھا گھنٹے کے لیے، باقی پڑھنا اور کچھ نہیں. یعنی اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ پڑھائی تمہیں خود پڑھانا شروع کر دے، نکتے خود تمہیں آنے شروع ہو جائیں. اکثر و بیشتر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نکتوں کے چور ہوتے ہیں. نکتہ چوری کیا آگے لگا دیا، نکتہ چوری کیا آگے لگا. نہیں، تیرے اندر سے نکلنا چاہیے. تیرا میسج آج کا کیا ہے وہ بتا. تجھے کیا روشنی ملی ہے وہ بتا. جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں، کرامات اور معجزات کا سنانا مقصود کیا کہ تو یقین کرے کہ تیرے ساتھ بھی ہوگا. اگر تجھے یہ یقین نہیں آ رہا اور تو یہ کہہ رہا ہے پچھلوں کی کہانی ہے، اساطیر الاولین ہے، پہلوں کی کہانی ہے، تو اس کا مطلب ہے تو فارغ ہے، تو پہلوں کی کہانیاں سنا کر ٹھنڈا پڑ گیا. جیسے اکثر کہتے ہیں نا یار وہ دور اور سی ہوں دور اور ہے. دور ایک جیسا ہے، بالکل دور ایک جیسا ہے. اس عشق کے امتحان میں ہر دور ایک جیسا ہے. کوئی یہ نہ کہے وہ ایسا تھا یہ ایسا ہے. نہیں بیٹے، ہم بہت آسانی میں ہیں، بہت آسانی میں. ہم پر کون سا کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ صرف اپنی ذات کا ہے، یہ وجود نہیں مان رہا. اس لیے کہتے ہیں نا بزرگ نے کہا اس ذات کی اس ذات سے لڑائی شرک ہے. ہم اس کی نام مان کر مشرک ہیں، ہم اس کی نام مان کر مشرک ہے. یہ لڑتا ہے اس سے، میں نہیں مانتا. آپ ساری کوالٹی دوسروں میں دیکھنے کے لیے تیار ہے، خود کیوں نہیں؟ اپنے اندر سے کیوں نہیں نکالتے؟ جب آپ اپنے اندر سے کوالٹیز نکالیں گے تو آپ بھی وہی مرتبے والے بن جائیں گے. نکالنا آپ نے ہے. جیسے شادی کر دی جو تو بچہ نکل آتا ہے، تیرے اندر سے بھی ایسے بچے نکل آئیں گے. اندر گئی ہوں تیرے ہی ہوں گے. تیرے لفظ بھی بولتے نظر آئیں گے، تیرے خیالات بھی بولتے نظر آئیں گے. تیری سچائی تیری زبان بتائے گی کہ تو کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے. پھر فرمانے لگے کہ دیکھو سمجھو بہترین نیزہ باز، بہترین نیزہ باز، اس سے بھی اگر یہ کہا جائے کہ تو گڑھے میں گھس کر نیزہ بازی کر، کیا کہتے ہیں، گڑھے میں گھس کر نیزہ بازی کر. بہترین نیزہ باز سے بھی اگر یہ کہا جائے کہ تو گڑھے میں گھس کر نیزہ بازی کر تو وہ بھی ذلیل ہو جائے گا اور صحیح نیزہ بازی نہ کر سکے گا، کیونکہ اس کام کے لیے وسیع میدان درکار. نیزہ مارنے کے لیے سطح زمین ہونی چاہیے، وسیع زمان. جب دور سے آ کر بندہ نیزہ پھینکتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے صحابہ کرام نیزہ ایسے کر کے پھینک دیتے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا ہوگا، زور لگا کے پھینکا جاتا ہوگا تاکہ سینے میں گھس جائے. تو بات سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ اس لیے انہوں نے سمجھایا بہترین نیزہ باز سے بھی اگر یہ کہا جائے کہ وہ گڑھے میں گھس کر نیزہ بازی کرے تو وہ بھی ذلیل ہو جائے گا اور صحیح نیزہ بازی نہ کر سکے گا، کیونکہ اس کام کے لیے وسیع میدان درکار ہے. اپنا کام خود سوچیں کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا میدان کون سا ہے.
اور اس میدان میں ہم پڑ کے رہے ہیں، جس میدان کے ہم راہی نہیں وہاں چل ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ اگر مرید ہیں تو مراد بننے کے لیے، مرید ہیں تو ارادہ کرنے کے لیے، مرید ہیں تو سمجھنے کے لیے کہ میں اللہ کو پانے کے لیے ہوں۔ کہ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے ارادہ کیا ہو میں طالب مولا بن کر دکھاؤں گا اور اللہ کے راستے پر چل کر دکھاؤں گا۔ مرید کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ پیر کے پاس جا کر اس سے دعا کرا کر میں فارغ ہوں۔ پیر کو نذرانے کی رشوت دی اور کہا پیر فارغ ہے، اس نے رشوت لے لیا، جیب میں ڈال لیا، اب اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ مجھے سمجھانے کے لائق نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کی جیب گرم کر دی ہے۔ بابا وہ تیرا دل گرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور تو اس کی جیب گرم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہو سکتے ہیں جو دنیا دار ہیں، تو دنیا دار کا تو اگر مرید ہے تو وہ مرید رہے، تو دنیا دار ہے۔ آپ دنیا کے کاموں کے لیے نہ آئیں، اللہ کے لیے آئیں، اللہ ملے گا۔ اگر ہم نیت بہتر بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آسانی۔ جیسے میں نے نقطہ کیا بیان کیا کہ معجزات بیان کرنے کا مطلب، کرامات بیان کرنے کا مطلب یہ ہے تو جان رکھ، یقین رکھ، عقیدہ رکھ، وہی اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے تیرے ساتھ بھی کرے گا۔ تو یہ کیوں سمجھتا ہے کہ پیر کرامت دکھائے گا؟ تو نے دکھانی، تیرے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر تیرے ساتھ نہیں ہو رہا تو سمجھ لے تیری نیت خراب ہے، تیری سوچ خراب ہے، تو غلط چل رہا ہے۔ اللہ کا ارادہ تیرے ساتھ کیوں نہیں شامل ہو رہا؟ تیرے جذبے پر تو اس نے کن کہنا ہے، تو جذبہ دکھا، تیرے پر کن کہہ کے تجھے راستے پر چلا دے گا۔ بیٹے ہر چیز آپ کو سمجھائے گی، ہر چیز میں جان ہے۔ حضور کے ہاتھوں میں اگر کنکریاں بھی آ جائیں تو وہ بھی کلمہ پڑھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ابو جہل نے پوچھا تھا، وہ واقعی غلط ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں تھے تو پوچھا تھا، یہ کوئی حدیث نہیں، یہ کوئی واقعہ نہیں۔ لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر حضور کے ہاتھ میں کنکری آ جائے وہ بھی بولیں گے۔ اگر حضور فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پہاڑ بھی تو کیا کہتے ہیں، ذرے ذرے سے بنا ہے نا، ریزوں سے بنا نا۔ اگر وہ پتھر بھی، اس کے اندر بھی محبت کا عنصر موجود ہے، اس زمین کے اندر بھی موجود ہے، یہ سب کے سب بے چنو چراں اللہ کی بات کو، حکم کو مانتے ہیں۔ تو کون ہے؟ تیری مٹی کہاں سے آئی؟ تجھ میں انکار کہاں سے؟ اپنے انکار کی وجہ بتا۔ کہانی اس لیے یہاں سے جو چل رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر نیزے باز کو بھی کہا جائے کہ گڑھے میں گھس کر نیزہ مار تو وہ بھی ذلیل ہو جائے گا اور صحیح نیزہ بازی نہ کر سکے گا، کیونکہ اس کام کے لیے وسیع میدان درکار ہے۔ تو معارف کا بیان، معرفت کا بیان اس تنگ وقت میں، وہ بھی عوام کے سامنے، اس کی بھی یہی صورتحال ہے۔ وقت میں گنجائش، آپ آدھا گھنٹہ میرے پاس بیٹھیں گے، کیا بیان کروں گا؟ آپ کے اندر سے کیا چیز نکالوں گا؟ آدھے گھنٹے میں کیا ہوگا؟ فرض کریں آدھا گھنٹہ مجھے دیں، 23 گھنٹے کس کو دیں؟ اثر کس کا زیادہ ہوگا؟ آدھا گھنٹہ اگر آپ کے پورے 24 گھنٹے میں بھاری ہے تو ویری گڈ، کہ اس نے اتنا آپ پر اثر کیا ہے کہ آپ کے 24 گھنٹے اس آدھے گھنٹے کے مطابق گزر رہے، پھر تو کہانی اور ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس سے نہیں گزر رہے تو پھر کس کے ساتھ گزر رہے ہیں؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے جو بات بیان کی، انہوں نے کہا کہ معارف کا بیان تنگ وقت میں، کیونکہ دیکھیں بیٹے، کسی چیز کا نقطہ دینا ہمارا کام اور نقطے کو پھیلانا آپ کا کام، نقطے کو ہوا لگانا آپ کا کام، نقطے کو عشق میں لانا آپ کا کام۔ ہمارا کام ہے نقطہ بیان کرنا اور اس نقطے کو پھیلانا آپ کا کام۔ اگر ایک بات کہے بیٹے مجھے تم نے اچھا بن کے دکھانا ہے، اب اچھا بننا کس نے؟ اچھا کس نے بننا؟ بچے نے۔ بھائی میں نے تو صرف بات کی ہے بیٹے اچھا بن کے دکھانا، اس کی ساری زندگی گزر جائے گی اچھا بنتے ہوئے۔ اللہ کریم نے عالم رواں میں فرمایا میرا بن کے دکھانا، ہماری ساری زندگی اگر اس کے لیے نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ یہ آپ سمجھ لیں۔ اگر ہم اچھے نہ بن سکے تو ہم نے قرض محبت ادا نہیں کیا، ہم نے بندگی کا صحیح راستہ نہیں چنا۔ ہمیں اچھا بننا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ رو رو کر بھی، ہنس کر بھی، سوچ سمجھ کر بھی
توفیق مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہے، مجھے راستہ دکھا. کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی اپنی ذاتی طاقت ہے، کسی کی کوئی ذاتی طاقت نہیں، کسی کو کوئی ذاتی طاقت نہیں. عطا ہوگی تو کام چلے گا، لیکن رونا تو آپ کے بس میں ہے. اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل تو بنا. نماز نہیں آتی کھڑا تو ہو جا، نہیں آتی تو نہ صحیح کھڑا تو جیسی بھی ہے سیدھی پیڑھی پڑھتا تو چلا جا. یہ تو نہ کہ مجھے نہیں آتی میں نے پڑھنی نہیں، جب آئے گی تو پڑھوں گا. شکل بنا کے کھڑا ہو جا. جہاں سارے بخشے جائیں گے تو بھی بخشا جائے گا، کیونکہ تو لائن میں لگا تو ہے، کیوں میں لگا تو ہے. ایک بچہ 10 دفعہ بھی فیل ہو لیکن کلاس نہ چھوڑے تو کہا جائے گا یار 10ویں پڑھ دے. اگر چھوڑ دے گا 10ویں فیل ہے، ختم بار، اب پڑھ نہیں رہا. ہم نے ابھی پڑھنا ہی نہیں شروع کیا، لائن پر چلنا ہی نہیں شروع کیا، تو پہنچیں گے کیسے؟ ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں. سوچنے کا وقت گیا، بہت دیر ہو گئی. اب کرنے کا وقت ہے، اب کرنے کا وقت ہے. مسلسل جاب ہے، مسلسل کام ہے. یہ کام چھوٹا ہوتا تھا، جب میں گھر میں کیا کرتا تھا نا مراقبہ، یہ تب آتا تھا. میرا کام ختم نہیں ہوا، میں ابھی تک چل رہا ہوں. میرے خیال 20 سال ہو گئے ہوں گے، اتنے قریب ہو گئے ہوں گے 2003، اور اس کے بعد آگے سے چلتے چلتے میرا اتنی دیر ہو گئی ہوگی مجھے. لیکن اس کے باوجود میں مسلسل جاب میں، میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا اور مسلسل چلتا چلا جا. آپ لوگ آتے ہیں، 2 آئیں، میرا جذبہ ویسے ہی رہے گا، وہ نہیں ختم ہونا. وہ یہ نہیں ہونا کہ بندوں کے تعداد دے کے بڑھتا ہے. یقین مانے بندوں کے تعداد دے کے ٹھوس ہو جاتا ہے. کم بندے ہونا تو یہ زیادہ ہوتا ہے میرا جذبہ. بندے کم زیادہ ہونا تو ٹھوس ہو جاتا ہے. زیادہ ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے سب کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ ہے تو اپنے لیے کام کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، بڑک رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے وظیفے، ساری جنتیں، سارے معاملات تیرے چلنے کے انتظار میں، بس تیرے قدم اٹھانے کے منتظر ہے. اب بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی کیسے ہوگا. دنیا تو ایسی نہیں ہے، دنیا تو ایسی نہیں ہے. اصل میں ہم دنیا میں چاہ رہے نا، اصل بات غیب کی ہے کہ تیرے چلنے کے منتظر ہیں، تیری دنیا دوسری بنانے کے لیے. یہ نہیں بننی، یہ دنیا کبھی کسی کی نہیں بنی جس کے پاس جتنا بھی آگے نا کم ہے، وہ اس سے زیادہ کی ہوس میں کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، کبھی کھول دیتا ہے. جب تنگ کرتا ہے تو پھر روتا ہے، کرلاتا ہے. اور اگر تنگ میں بھی وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اس بچے کی، کامران کی، کہ اگر کیا کہتے ہیں، کیا ملتا ہے، ٹھیکہ. اگر کوئی چیز نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیتا ہے. یہ بائکی بھی چلا لے گا، یہ اپنی گاڑی بھی اوبر پہ چلا لے گا، یہ اور چھوٹی چھوٹی سلائی کرنی شروع کر دے گا. جو بھی کام ہوگا کرنا شروع کرے گا، ویلا نہیں بیٹھے گا. یہ میں نے اس کی حسلت دیکھی کہ کچھ نہ کچھ کرتا چلا جائے گا. جب بڑی چیز نہیں تو چھوٹی دے کرا، ویلا نہیں رہنا، ہر چیز کرنا شروع کر دے گا. جس کے یہ ایک اچھی کاوش، اچھی سوچ، اچھا عمل ہے کہ بند ہے تو پھر بند نہیں کہنا، کچھ کر لیں گے، کھڑی گل ہے. ٹھیک ہے نا. میں فرق مسجد میں جمعہ پڑھانا بند کر دوں گا، میں کام بند کر دوں گا. کوئی اور سال ڈھونڈ لیں گے، لگاتے ہوئے ہیں، بیٹھے تو ہوئے ہیں، ٹائم ہی لگانا ہے نا. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ میں نے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ تھے، ایک پنڈ میں دیہات میں کسی کو بچوں کو سپارے پڑھا رہے تھے. شاید درویش نام تھا ان کا، مجھے بھول گیا کیا نام تھا، ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے. تو ایک بندہ اللہ والا گزرا، اس نے دیکھا اتنا کامل انسان اور یہاں پر ہے، اتنا فضیلت والا بندہ اور بچے اس کو سپارے پڑھا رہا ہے. انہوں نے کہا بس جہاں پر ڈیوٹی لگ جائے کام ہی کرنا ہے. کوئی لازم نہیں ہوتا کہ ایک ہی کام سے چیز ملے. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی، لگے رہے. یہ نہیں میں شہر جاؤں گا زیادہ کماؤں گا، اللہ نے پنڈ سے دینا تو بھی دے دے گا. اپنی سوچوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے تو کام بنتا چلا جائے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ معارف کا بیان تنگ وقت میں، اور وہ بھی عوام کے سامنے، ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کہا نیزا سوٹ تھلے اڑ کے، اس سے نہیں ہوگا. اس لیے عوام کے سامنے بات کرنا بڑے حوصلے کی بات ہے. میں اس چیز سے اندازہ لگاتا ہوں کہ یار دیکھیں ہم کتنا سچ بولتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، سچے کے ساتھ بندے نہیں ہوتے، اللہ ہوتا ہے. یہ تو پکی بات ہے نا. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو سچوں پر اللہ کی رحمت.
تو سچوں کے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ کی رحمت۔ اس کا مطلب وہ سچا بننا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہی نہیں ہے، لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہی نہیں۔ اگر لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوا تو اس کا مطلب ہوا ہم لوگوں کے لیے کام کرتے رہے، اللہ کے لیے تو کیا ہی نہیں۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، کام کرتے رہیں، جس نے آنا فیض لینے کے لیے آ جائے گا۔ یار موٹی سی بات ہے، دربار والے کہیں اڑ کر جاتے ہیں، سارے ان کے دربار پر ہی جاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پر فائدہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی قبر پر جا کر ان جیسا بننے کی درخواست کرنا، تو سارے ان کے پاس ہی جاتے ہیں۔ ہم مدینہ منورہ کیا لینے جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ کیا لینے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے۔ کیسی بات ہے ویسے؟ بات مسجد نبوی کی کہ سرکار کی قبر انور کی ہے وہاں پر؟ قبر انور کی بات ہے کہ مسجد نبوی کی بات ہے؟ سرکار نے اپنی مسجد کی اہمیت بیان کی، مطلب کہ حدیث میں آیا نا، میری اس مسجد میں جو نماز پڑھے گا 1000 نمازوں کا ثواب، 50,000 نمازوں کا ثواب۔ ایسے ہی اس کا مطلب ہے قبر کی بات نہیں کی گئی تھی، مسجد نبوی، قبر کی بات نہیں کی گئی۔ قبر علیحدہ بات ہے، قبر علیحدہ بات ہے۔ مسجد نبوی کی اہمیت اپنی جگہ پر کہ نبی کی مسجد، مسجد نبوی نبی کی مسجد، جس کا مطلب ہوا نام نبی کا ہے، گھر اللہ کا ہے۔ نام نبی کا ہے، گھر اللہ کا ہے۔ اگر آپ اللہ کے گھر مسجد نبوی، یعنی مسجد نبوی میں اسے جو اللہ کا گھر ہے، باہر صحن میں نماز پڑھے ثواب نہیں ملے گا، مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، باہر نہیں ملے گا۔ کیونکہ سرکار میں جو میری مسجد کے اندر، باہر نہیں، اکثر و بیشتر لوگ گنبد خضرا کے پاس نماز پڑھتے ہیں، ادھر ادھر پڑھ نہیں، بھائی مسجد میں، جہاں تک ہو سکے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی۔ یہ میں بھی انہی میں سے تھا نا، ہم جانا کرنا تھا، یقین مانے گنبد خضرا کو بس ایسے دیکھتے رہنا کرنا، اور وہیں پر نماز پڑھنی کرنی، ساتھ ہی بابا جبرائیل کے سامنے نماز پڑھنی کرنی۔ روزوں کے دن تھے، یا 2003 کی بات ہوگی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ میں نے نا دیکھا کہ ایک عربی آ رہا ہے وہاں پر، لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا جتنے باہر بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کو عربی میں کہہ رہا تھا جو مجھے سمجھ آ رہی تھی، اور یہاں پر نماز کا ثواب نہیں ملنا، نبی نے فرمایا مسجد کے اندر جو میری مسجد میں پڑھے گا۔ اچھا، اس کی بات مجھے کھا گئی، سمجھ میں آ گئی۔ میں کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم باہر میں محبت سے نا گنبد خضرا کے سائے تلے ہمیں بھی بٹھاؤ مکی مدنی، ہمیں بھی سلاؤ مکی مدنی، ہم یہ پڑھنے والے لوگ تھے نا، یہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن اصل کیا تھا؟ اندر، مسجد کے اندر۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے، جتنی بھی ضعیف حدیث ہے جس میں آتا ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، یہ ضعیف حدیث ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ ہم اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں وہاں پر جا، لیکن میرے نزدیک اہمیت مسجد نبوی کی ہے، اس مسجد کی ہے جہاں پر نبی نماز پڑھاتے رہے، اس میں نماز پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، اور حضور کے پاس ساتھ کھڑے ہونے میں، حضور کے پاس کھڑے ہونے میں کہ قبر انور کے پاس ہے، زیادہ سمجھ لے وسیلہ مل جاتا ہے، زیادہ رحمت مل جاتی ہے، لیکن حقیقت مسجد نبوی ہوگا۔ اب ہم قبر انور کو تو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ قبر تو نظر ہی نہیں آتی، تو ہم نے کیا کہا؟ جالیوں کو دیکھ لو، اس جگہ کا دیکھ لو، ثواب مل جائے گا، ورنہ قبر تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم پاس سے گزرتے ہوئے جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کو سلام پیش کرتے ہوں گے تو کیا وہ سن نہیں رہے ہوں گے؟ میں نے کل بھی بتایا تھا، آج پھر بتاؤں گا، جو میرے دماغ میں بڑھ گیا ہوا ہے یہ چیز شان مصطفیٰ کے لحاظ سے، کہ جب حضور معراج میں کہاں تک پہنچے؟ سدرۃ المنتہا، اس سے پھر آگے اللہ کے قریب، کتنے قریب معلوم نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جتنا قریب کوئی جا نہیں سکا، بس اتنا میں کہہ سکتا ہوں، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھا
ٹھیک ہے، اس وقت یہ آنکھیں وہی آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں جو دیکھ سکتی ہیں، یہ وہ آنکھیں جو نور والی ہیں، وہ دیکھ سکتی ہیں، نور نے نور کو دیکھا. بشریت فنا تھی وہاں پر، بشریت فنا تھی. وہ جو ہے نا نفخت فیہ من روحی، کہ ہم نے باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اپنی روح پھونکی. یہ روح ایسا اور کیا کہتے ہیں ناقابل بیان، روح کا ایسا معاملہ کہ ناقابل بیان. کیا پھونکا، کیا اندر گیا، اندر سے نکلا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر چیز کو اندر داخل کریں گے تو بنے گا کیا؟ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں لگے گا، وہ روح پھونک دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح کا کیا کہتے ہیں علم بہت تھوڑا تمہیں دیا گیا. یہ میں پھر واپس آتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے آپ رب العالمین، اللہ کریم رب العالمین، اور آپ رحمت اللہ عالمین. بس میں یہ سمجھتا ہوں دونوں ایک ہی جگہ پر، دونوں. بشر قبر انور میں ہے، حضور قبر انور میں بھی ہیں، اور جو آسمانوں پر نظر آتے رہے نا ان کے مقامات، انبیاء کرام کے مقامات، وہ اس سے آگے وہاں پر. یہ سمجھ لیں، اب میں تھوڑی سی اپنی ذاتی تشریح کر رہا ہوں، ذاتی تشریح، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اپنی قبر انور سے بھی ہے، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر انور سے تھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اوپر بھی آسمان پر، چھٹے آسمان پر بھی تشریف رکھتے تھے. حضور ادھر بھی ہیں، قیامت میں، قیامت کے بعد بھی حضور اسی مقام پر ہوں گے، اللہ کے قریب، رحمت للعالمین، اللہ کے قریب. مقام نبی وہی ہے، سجدہ بھی وہی ہے نا، سجدہ بھی وہی ہے کہ اللہ رب العالمین ویسے ہی نظر نہیں آتا، اور رحمت للعالمین تو نظر آتے ہیں نا، وہ تو وجود میں آئے، نظر آئے، لیکن ان کی شان بیان نہیں ہو سکتی. جیسے اس نے پہلے بھی کہہ دیا انہوں نے کہ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے عمر نہیں. اور اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن کی ایک آیت الف لام میم، ایک ارب پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کیا بتا سکتے ہو کہ ایک نیکی کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 10 کلو، 15 کلو، 25 کلو، 50 کلو، کتنا؟ یہاں ایک نیکی کا وزن بھی نہیں آپ کر سکتے. بعض اوقات آپ کی ایک نیکی آپ کے سارے گناہوں پہ بھاری ہوتی ہے، نیکی بڑی ہو جاتی. ایک نیکی، اللہ کریم نے جہاں نیکی کی بات ہی نہیں کی، قرآن کے ایک حرف کی شان کیا ہوگی اور اس کی تفصیل کیا ہوگی ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. اس لیے تو فرمایا نا کہ ہم یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت بن جائیں کلے میں، لیکن اس کے باوجود بھی لا احصیٰ ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک. سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ میں تیری ثنا کر ہی نہیں سکتا جیسے تو خود اپنی ثنا کر سکتا. الحمدللہ رب العالمین کس نے سکھایا پڑھنے کے لیے؟ ہم نے خود ایجاد کی ہے؟ نہیں، رب کریم نے کہا نماز میں یہ پڑھا کرو، ہم پڑھ رہے. معارف بیان کرنے کے لیے ہماری زندگی نہیں، ہم تو ڈاٹس پہ چلتے ہیں نا، ڈاٹ پہ چلتے ہیں. اس لیے جب ڈاٹ پہ چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہانی کیا ہوتی ہے کہ منزل کی طرف دوڑے ہیں، نشان لبدے لبدے. جیسے نشان ڈھونڈنے کی فرصت ہی نہیں، وہ کیسے دوڑے گا؟ وہ تو پہنچ ہی نہیں سکے گا. نشانات سمجھنے پڑیں گے، نقطے سمجھنے پڑیں گے، فارمولے سمجھنے پڑیں گے. تو اس لیے کہا گیا کہ معارف کا بیان تنگ وقت میں، اور وہ بھی عوام کے سامنے، اس کی بھی یہی صورتحال ہے کہ فلاں پاسی. پہلے کہا تھا کہ احمقوں کا جواب خاموشی ہے، تو اعتراض ہوا کہ ان معارف کو بیان کرنے میں اس قدر طویل تقریریں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے مجبور ہوں، کیونکہ اس کی رحمت کی موج کرم اچھی زمین اور شور زمین سب کو پہچانتی. کہتے ہیں معارف کا بیان اس لیے ہوتا رہتا ہے، نقطے اس لیے بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زرخیز زمین کو بھی پہچانتی ہے اور شور زمین کو بھی پہچانتی ہے، کہاں پہ نقطہ چلا جانا اور کس نے نکال دینا ہے. میں اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کئی دفعہ سمجھاتا ہوں. اگر کوئی میری بات نہ مانے تو میں اس لیے برا نہیں مناتا کہ وہ اللہ کی نہیں مان رہا تو میری نہیں مانے گا تو کون سی بات ہے؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، ہمیں کیا رول ہے، ہمیں کیوں تکلیف ہے؟
وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نہیں مان رہا. تو بڑا ہے کہ اللہ, تینوں بڑی تکلیف ہے, تیری گل نہیں منی. اس کو کتنی تکلیف ہوگی میری بات نہیں مان رہا. کبھی ہم نے احساس نہیں کیا کہ وہ سب سے زیادہ احساس کرنے والا ہے. اتنا احساس کرنے والا وہ ہے. ایک بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہو تو فرشتوں سے فرماتا نہیں, لکھنا نہیں ہے. اڈے پر پہنچ جاتا گناہ کے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر سوچتا کروں کہ نہ کروں. اگر واپس آ جائے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس کا آنا جانا نیکیوں میں لکھ لو. اس نے کیا نہیں, اچھا اس نے گناہ کر لیا, فرماتا بھی ٹھہر جو, لکھو نا, ہو سکتا توبہ کر لے, ہو سکتا توبہ کر لے. انتظار کرتا ہے, گناہ ہونے کے باوجود بھی انتظار کرتا ہے کہ ٹھہر جاؤ, شاید ابھی توبہ کر لے. کتنا محسوس کرتا ہے, اور کس سے محبت کر رہا ہے؟ اپنے بندوں سے, اپنے بندوں سے. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے اور دل سے ہو جائے, نہ ہمارا ہاتھ کدھر اٹھے, نہ نگاہ کہیں اٹھے, نہ قدم کہیں اٹھیں, وہ وہیں پر اٹھیں جہاں وہ چاہے. انشاءاللہ. محبت کے بغیر کیسے ہے یار؟ اللہ کرے ٹائم ہی نہ ملے کسی اور واسطے, انشاءاللہ. صرف ٹائم ایک ہی جگہ پر ہو کہ ہم نے اللہ کریم کو ٹائم وقت دینا کیسے. اور ہم کسی کو کچھ دے سکتے تو وقت ہی دے سکتے. یہ بیٹھے وقت دے رہے ہیں نا, یہ آپ کے لیے نا, میرا اپنا ذاتی ہے, میں آ کے بیٹھتا ہوں, اپنی وجہ سے بیٹھتا ہوں. میں تنگ ہوں اپنے آپ سے, میں اپنے آپ سے تنگ ہوں کہ کچھ کر کے دکھانا ہے. مجھے کام آنے چاہیے, میرے پاس سوچیں ہونی چاہیے. بنیادی طور پر سوچنے کے لیے, لکھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے میرے پاس تنگ وقت ہے. مجھ سے کوئی گھر والے بھی ٹائم مانگے, میں کہ اس وقت نہیں بولنا, دماغ کام کر رہا ہے, بولنا نہیں, ٹھیک ہے, مجھے تنگ نہیں کرنا, کیونکہ میں اس وقت مصروف. جب میں نیچے آ جاؤں نا تب کام کہنا. جب میں اوپر, اس کا مطلب ہے میں با مقصد بیٹھا ہوں, فضول نہیں بیٹھا ہوں, اور میں سوچنے لگا ہوں. کیونکہ لمحے بھر کے جو ادھر ادھر ہو جائے گا, میرا کوئی نقطہ نکل جائے گا. اس لیے مجھے بلانا نہیں ہے, مجھے سوچنا ہے. تو لکھتے لکھتے یہ بات ہو جاتی ہے, سوچتے سوچتے یہ بات ہو جاتی ہے کہ اپنا ہی وزن بڑھ جاتا ہے اپنی نظر میں. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. مثلا میں نے ابھی 2-4 نقطے اسی میں دیے, اگر سمجھ آ جائیں تو نقطے بہت بڑے, لیکن اگر اثر ہو جائے تو پھر کمال ہے, اگر اثر نہ ہو تو پھر کمال پیدا نہیں ہوگا. تو اس لیے کہا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ کہتی کہ بیان کرو. ہمارے پیر مشرف فرماتے تھے کہ تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے, بندوں کو ٹھیک کرنا نہیں. بندے تمہیں ٹھیک کریں گے, بندے تمہیں ٹھیک کریں گے. دکاندار جب سودا بیچنا لگتا ہے نا تو بندے کہتے ہیں اے رکھ, اے رکھ, اے رکھیا ہی, اے رکھیا ہی, وہ رکھتا جاتا ہے, کیونکہ بندے کہتے ہیں. بندہ جب دین پر چلتا نا, اے کر کے دہا, اے کر, اب نمازی ہیں, داڑھی نہیں رکھی ہو, بلانا ہے, تھانوں سیدھا کرن گے. تسی اللہ کی گل کر کے دیکھو تو پہلے کی کہنے, چل جا داڑھی رکھ کے آ, یہی کہیں گے نا. کیوں کہیں گے؟ اس لیے انہوں پتا سانوں نصیحت نہ کر, تینوں سیدھا کرنا ہے. جڑا اللہ کی گل کرے گا انہوں ہی سیدھا کر دینا, اور جو اللہ کی بات نہ کرے, ٹھیک ہے نا, انہوں اکثر کہتے ہیں نا کہ داڑھی والے کے پاس لسانس ہے کہ جو مرضی سے کہا جائے, جڑا بغیر داڑھی تو ہے وہ دیکھو کی ہے, ان کو کہنا کوئی کچھ. اور کیسی عجیب سی بات ہے, اس معاشرے میں جو دین پر چل رہے ہیں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں وہ کافر ہے. دیوبندی کافر, وہابی کافر, بریلوی مشرک, فلانا فلانا, وہ کافر ہے. اور جو کچھ نہیں کر رہے, جو نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے, جو داڑھی بھی نہیں رکھ لے, وہ مسلمان ہیں. ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. تو آپ کسی نے کہہ کے دیکھو, کہنا میں مسلمان نہیں. مسلمانی کا اس وقت پتہ لگے گا جب لوگ تمہیں پوچھے تم کیسے مسلمان ہو, تم کیا کر رہے ہو. اور مجھے ایک بات یاد آ گئی نا کہ ایک دوست سے, تو ایک دونوں کٹھے شراب پیتے تھے, ہلا گلا کرتے تھے. ایک دفعہ مسلمان نے اسے کہا, جو کرسچن دوست تھا, کہنے لگا یار تو اسلام ہی چاہیے نا, تو کنی مزیدار گل ہوئے. کہندا اگر تیرے نال دا مسلمان ہے تو اگے ہی میں, تیرے نال دا مسلمان میں تو اگے ہی ہاں. اگر تو کہے نا کہ بائی بستامی نال دا تے فلانے نال دا, وہ نہیں میں مان سکتا, تیرے نال دا میں ہے وہاں. جب ہم کسی کو کہیں گے نا وہ کہ تیرے نال دا تو میں ہے وہاں. آفس میں تھا تو ایک بندہ کہنے لگا
کہ باقیوں کا ہمیں معلوم ہے جو دفتر میں کام کرتے ہیں، تیری گل ہو رہے تینوں اسی آج تک غلط کرتے نہیں دیکھے، ایسا میں تیری گل ہو رہے، تیری گل جڑی وزن رکھ دی۔ اور اس میں ایک اور میں بات ایڈ کرتا ہوں اپنی سوچ کے لیے، اپنی تعریف کے لیے۔ ویسے ایسا نہیں ہوتا کہ جو ساتھ بیٹھے چلنے والے ہوتے خراٹ لوگ نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہوتا، بڑے فنکار لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے بھی میں سچا ہوں تو اس کا مطلب کمال نہیں ہے، الحمدللہ کوئی شک نہیں، کمال نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ بیوقوف ہے، ایسا نہیں کہ بیوقوف ہے۔ کیا جتنا میں کام کر رہا ہوں سارے بیوقوف ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہوں گے، مجھے فراڈیا سمجھتے ہوں گے؟ نہیں بیٹے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کے منہ سے بات نہیں نہ نکل رہی، اس کا مطلب ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس مقام پہ رکھا ہوا ہے کہ جہاں کوئی ہمارے خلاف بول نہیں سکتا۔ کہتا ہے اس میں یار وہ کمی نہیں ہے، اور میں جو اپنے اندر کمی محسوس کروں وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے کہ میں کہتا ہوں یہ بھی ہونا چاہیے۔ میری کہڑی گل ہے، میں کہنا میرے نال فرشتے چلنے چاہیے تھے 24 گھنٹے، میری اپنی سوچ ہے۔ میں کہنا میرے دوبارہ بھی گلاں کرن میرے نال، میں سمجھان واسطے آن، میری کہڑی گل ہے؟ میری تو امید ہوتی کہ میں گل سرکار دی کرے سرکار سامنے نظر آن، میری کہڑی گل؟ اپنی اپنی ہے نا سوچ۔ اگر میں کمی محسوس کرتا میں کہتا کیوں نہیں ہو رہا، انج ہونا چاہیے۔ اصل غیب نو بھی سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، محسوس اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر گل کریے تو پتہ لگتا ہے سارے انہیں بخشے گئے ہیں، مزہ آنا چاہیے نا۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان ہیں ان کو اللہ نے بخشنا تو آؤٹ کو بخشنا ہے، جو کھیل میں ان ہیں ان کو نہیں بخشنا تو کس کو بخشنا ہے؟ جو مسجدوں میں آ رہے ہیں ان کو نہیں بخشنا تو کس کو بخشنا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیندار ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اور اس کو ہم پر ہی ترس آئے گا اور ہم پر ہی مہربانیاں فرمائے گا، اور ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما کر اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، چھوٹی موٹی باتوں کو تو میں لیتا ہی نہیں نا۔ میں یہ کہوں کہ نہیں یار ابھی نہ خراب ہے نہ خراب، میں کہتا نہیں، اور عقل نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، 2008 میں حج کیا نا، تو وہ اس وقت میری دعا یہی تھی ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے۔ اچھا، تو میں نے حج کیا تو رش بہت زیادہ تھا، تو کسی وقت میں کوئی ہمارے سجدہ کیا نا تو سر پہ پیر رکھ کے جاتا، نک پھس جاتا سے، تکلیف ہوتی تھی، انہوں نہیں پتہ لگا، تو میرے دل سے کچھ نہیں نکلتا۔ میں کہتا اس حاجی کی بخشش کی دعا تو میں نے خود کی ہوئی ہے، گلہ ہی کوئی نہیں ہے گا۔ اور اس وقت میں اتنی رقت قلبی ہوتی تھی، یقین مانے ادھر ادھر تو دیکھنا ہی نہ ہوتا تھا۔ میں کیا کرتا تھا، آنکھیں بند کر کے اگلا جو میرا بندہ ہوتا تھا میں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا تھا، کوئی بھی ہوتا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا، بس طواف کرتا رہتا، روتا رہتا۔ ایک جگہ پر میں نے ایک بندے پر ہاتھ رکھا تو اس نے مجھے نہ گھور کے دیکھا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اسے نہیں اچھا لگا ہوگا۔ سائڈ سے ایک بندہ آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے کندھے پر رکھ لیا، میں نے اسے بھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا دیکھو انہیں پسند نہیں کیتا، ٹھیک ہے، تیرا اپنی غیرت گوارا نہیں کیتی، بندہ کہتا ہے رکھ تو چھڈ پر، مزہ لینا چاہیے نا کہ یار ہم چل رہے ہیں تو جن کی بخشش کی دعا ہم نے خود کر رکھی ہے، تو پھر اس لیے تو میں نے کہا ہوا کہ میں نے دنیا میں سب کو بخش دیا، میں کوئی نہیں اسے جا کے پوچھ کہنا جی یا اللہ فلاں 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 کو میں بدلا لینا، میں لینا ہی نہیں گا، میں کہنا ہی نہیں گا یا اللہ میں بخش، میں کو بدلے لینے، میں کہا یا اللہ میں دنیا جی معاف کر رہا ہے، ایسا کسی کو بدلا نہیں لینا، میں تو اپنی بخشش واسطے آیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا اتنے جا کے لگ پتا جائے گا، اتنے جا کے پگ پہ، میں کہنا ہی نہیں چاہتا۔ دیکھو نا جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں ان سے گلے شکوے زیادہ ہوتے ہیں، میرے نزدیک ہم جن کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے گلے شکوے زیادہ ہوتے ہیں، باہر والوں کے ساتھ تو ہوتے ہی نہیں نا۔ تو اپنوں سے بھی حساب کتاب لینا ہے، اپنوں سے بھی حساب کتاب لینا ہے، اپنوں کو بھی بدلا لینا ہے۔ پھر تمہاری نیگیٹو سوچ نہیں ہے، فرض کریں آپ ماں بہن بیٹی بھائیوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ان سے ہی بدلے لینے ہیں،
ان سے ہی کیا بات ہے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. انشاءاللہ. چھوڑ فکر، بدلے بدلے چھڈو، بدلے دی آگے ضرور چلنا ہے. کمال اپنے اندر پیدا کر دیں، سوال پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے گا. سوال پیدا ہونے تو پہلے ہی جواب آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہماری نسلیں سنوار دے، ہمارے بچوں کو سنوار دے، ہمارے معاملات بہتر سے بہترین بنا. تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہمیں اپنا محبوب بنا. ان کے صدقے میں جنت عطا فرما، ان کے صدقے میں اپنا دیدار عطا فرمانا اور ان کی زیارت کا شوق عطا فرما. آمین رحمتک و